اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان اور روزے سے متعلق 40 حدیثیں بیان کی جائے گی، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا اہتمام فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، روزہ داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، رمضان میں گناہوں کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، روزہ کا خصوصی ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس تحدید سے مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خاص فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، رمضان میں خیر کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔
اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتے رہتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندہ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دین میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اس حدیث کو ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، رمضان میں پیغمبر علیہ السلام کا جود و کرم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے۔ اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی 10 احادیث دوسری ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔